تم جس کو مانتے ہو اس اپنے پیشوا کی قسم کھاؤ، میں جو تم سے مانگوں گا تم مجھے وہ لا کر دو گے۔ اب بگے دیو نے کہا مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو بھی کہو گے اگر میرے اختیار میں وہ چیز ہوگی تو وہ تم کو لا دوں گا۔ اب شاہ بہرام نے کہا نہیں، مجھے اس طرح سے یقین نہیں آئے گا، تم کو قسم کھانی ہوگی، تم قسم کھاؤ پھر میں تم کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا اور اس چیز کا نام لوں گا۔ اب بگے دیو نے کہا ٹھیک ہے، میں پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ چیز میرے اپنے اختیار میں ہوئی تو وہ چیز تم کو لا کر دے دوں گا۔ اب شاہ بہرام نے کہا ٹھیک ہے، اب مجھے یقین ہے تو سنو، اے دیوزاد، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، تم مجھے بس پری حسن بانو لا دو۔ اب شاہ بہرام کے منہ سے حسن بانو کا نام سن کر بگے دیو کی حالت خراب ہو گئی۔ کافی دیر تک بگا دیو عجیب و غریب سی کیفیت میں مبتلا رہا، وہ غصے میں بھی تھا اور خاموش بھی تھا۔ کافی وقت گزر گیا، پھر اس نے شاہ بہرام سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چوتھے راستے پر گئے تھے؟ اب شاہ بہرام نے کہا ہاں میں چوتھے راستے پر گیا تھا۔ اب بگے نے کہا اسی لیے تو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم چوتھے راستے پر نہیں جاؤ گے، مگر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تم کو قسم دے بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم حسن بانو سے کہہ دو میں تم دونوں کی شادی کروا دوں گا، اور پھر اس کے بعد تم دونوں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا۔ میں تو تم کو اپنے پاس رکھنے کے لیے لایا تھا، مگر تم تو حسن بانو بھی ساتھ لے گئے۔ اب تم اور حسن بانو جہاں پر بھی جانا چاہو، میں تم دونوں کو وہاں پر چھوڑ آؤں گا۔ بگا دیو تو اگلے دن واپس چلا گیا اور شاہ بہرام چوتھے راستے پر چلتا ہوا پری حسن بانو کے پاس پہنچ گیا، اور پھر شاہ بہرام نے پری حسن بانو کو اپنی اور بگے دیو کی ساری بات بتا دی۔ اب پری حسن بانو نے کہا جیسا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر تم سے شادی کرنی ہوگی۔ خیر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بگے دیو کے محل میں بہت سے دیو اور دیونیاں جمع تھے۔ ادھر پرستان کی پریاں بھی شادی میں شامل تھیں، وہی پریاں جو حسن بانو کی سہیلیاں تھیں، اور پھر بڑی ہی دھوم دھام کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب شادی تو ہو گئی تو بگا دیو کہنے لگا کہ اب تم دونوں کچھ وقت تک یہاں رہو، اس کے بعد تم دونوں جہاں کہو گے میں تم دونوں کو وہاں پر چھوڑ آؤں گا۔ شاہ بہرام نے کہا کہ مجھے تو اپنے گھر واپس جانا ہے، اگر تم سے ہو سکے تو اس کا انتظام کر دو۔ بگے دیو نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، مگر اس سے پہلے میں تم کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تمہارے بعد تمہارے ماں باپ تمہاری یاد میں بالکل دیوانے سے ہو گئے تھے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اور وزیر کے بیٹے نے ان دونوں کو قید میں ڈال دیا اور خود تمہاری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اب تمہارے محل پر تمہارا وزیر قابض ہے اور اس کا بیٹا اب شہزادہ بنا بیٹھا ہے۔ اس لیے یہ بتا دوں کہ اب تم کو کسی اور گھر لے چلوں گا اور تم کو کسی اور جگہ کسی اور گھر جانا ہوگا۔ اب شاہ بہرام نے کہا جب اپنے گھر اور ماں باپ کی تفصیل میں نے سن لی ہے تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ اس نے بگے دیو سے کہا تم ایسا کرو، مجھے میری سلطنت کے پاس ہی کسی جگہ اتار دو، میں وہاں پر کوئی گھر کرایہ پر لے لوں گا اور وہاں رہ کر اپنی سلطنت کے بارے میں معلوم کروں گا، اور پھر کوشش کروں گا کہ میرے والدین کو میں آزاد کرا لوں اور دوبارہ اپنی سلطنت پر میں قبضہ کر لوں، مگر یہ سب کچھ میں اکیلے نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ اور مدد کی بھی ضرورت پڑے گی۔ مجھے اس کام میں تمہاری ضرورت بہرحال پڑے گی۔ تم مجھے ابھی کے لیے میری سلطنت کے قریب کسی جگہ پر اتار دو تاکہ میں اور پری بانو اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اور پھر شاہ بہرام کے کہنے پر بگے دیو نے دونوں کو شاہ بہرام کی سلطنت کے قریب ایک شہر میں اتار دیا۔ شاہ بہرام نے وہاں پر ایک گھر دیکھا
اور اس کی بات کر کے کرائے پر لے لیا۔ بگے دیو نے واپس جاتے ہوئے اپنی مونچھ کا بال شاہ بہرام کو دیا اور کہا، اگر کبھی بھی میری ضرورت پڑ جائے تو اس بال کو آگ دکھا دینا، میں جہاں کہیں بھی ہوا تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بگا دیو تو روانہ ہو گیا۔ اب شاہ بہرام اور پری بانو اس گھر میں رہنے لگے۔ شاہ بہرام اب اپنی سلطنت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے نکل گیا اور اپنے سلطنت کے بارے میں معلوم کرنے لگا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ شاہ بہرام کو پتہ لگ گیا کہ وزیر اور وزیر کے بیٹے سے عوام تنگ ہے۔ اب شاہ بہرام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بگے دیو کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی سلطنت پر دوبارہ قبضہ کر لے گا۔ ایک دن شاہ بہرام نے پری بانو کو کہا کہ میں شکار پر جا رہا ہوں، ہو سکا تو شام تک واپس لوٹوں گا۔